جہاں کے انصاف کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن مولانا سجاد نعمانی جی ہیں. مولانا سجاد نعمانی جی سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یو سی سی لانے کی بات کہی جا رہی ہے اور سرکار نے اب فیصلہ لیا ہے کہ ایک ملک ایک قانون، اور اس میں جو ہے اب جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگیں شروع کر دی ہے، باضابطہ طور پر تحریکیں چلانا شروع کر دی ہے. تو کیا حکمت عملی کے تحت جو ہے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں آپ؟ ابھی صرف لا کمیشن نے پبلک سے یہ پوچھا ہے کہ یو سی سی کے بارے میں آپ کی کیا رائے، بس. تو اسی وقت سے مسلم پرسنل بورڈ بھی ایکٹیو ہوا اور آن لائن سب سے پہلے تو اپنی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور اس میں ایک پالیسی طے ہوئی. اس کے بعد جنرل باڈی جو ہے پورے ممبرس ان سب کی بھی ایک میٹنگ بلائی تاکہ کہ یونانیمس فیصلہ ہو، اور پھر یہ طے ہوا کہ ہم پرسنل بورڈ اپنی رائے یو سی سی کو پور ڈیٹیل کے ساتھ بھیجیں. جی. تو 100 پیجز کا ایک جواب جی. دیا گیا ہے. جی. ابھی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا جی. اور ہمیں ڈرافٹ کا مطالبہ بھی نہیں کرنا. جی. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ آپ ڈرافٹ پیش کیجئے جی. تب ہم رائے دیں گے. جی. اس لیے کہ اگر ہم نے ڈرافٹ مانگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو منظور کر رہے ہیں. بالکل. ہمیں سارا اختلاف صرف اس کے ڈرافٹ سے ہے. جی. لیکن ہم کو تو ان پرنسپل دراصل یونیفارم سول کوڈ ہی منظور نہیں ہے. جی. کیونکہ وہ ہمارے دستور کے خلاف ہے، ہماری فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. جی. جو یونیفارم سول کوڈ کوئی فنڈامنٹل رائٹ تو ہے نہیں. جی. نہیں، لیکن ایسا ہے کہ تمام دنیا میں جو ہے ایک ملک ایک قانون کی پالیسی لاگو ہے، امریکہ سے لے کر سعودی عرب سے لے کر دوسرے. بالکل آپ کو اطلاع نہیں ہے. جی. امریکہ میں بالکل ہر اسٹیٹ کا الگ قانون ہے. جی. نہیں یہ باتیں یعنی کہی جا رہی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم اس کو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر سے بڑا کوئی ان پڑھ اور جھوٹا انسان ہی نہیں پیدا ہوا. جی. میں کہہ رہا ہوں امریکہ میں 20 بار جا چکا ہوں. امریکہ کے ہر اسٹیٹ کا الگ قانون ہے. جی بالکل. اور تب بھی وہاں یونٹی قائم ہے. جی. نہیں تو اکثر الگ الگ ہم یہ ملکوں میں ایسا نہیں ہے جی کہ سارے لوگوں پر ایک ہی سول لا جی نافذ کر دیا جائے. نہیں، سول لا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرمنل لا ہوتا ہے. سول لا میں یہ ہے کہ کسی طرح کی کوئی سزا کا اس میں جو ہے اطلاق نہیں ہوتا ہے. تو اس کے باوجود اپوز کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ بہت کم واقف ہیں، معاف کیجیے گا. نہیں، جس طرح سے میں نے سن رکھا ہے سول میں تو سزا کا وہ نہیں ہوتا نا اطلاق. ارے بھائی سزا سے کیا مطلب؟ جی. پینل کوڈ الگ چیز ہے، جی. سول الگ چیز ہے. جی. آئی پی سی بالکل سب کے لیے ایک جی. ہے. جی بالکل. یہاں مسئلہ ہے سول لا کا. جی. سکھ لوگوں نے سب سے زبردست پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف. جی. آپ کہہ رہے ہیں صرف مسلمان بول رہے ہیں. جی. سکھوں نے سب سے پہلے یونیورسلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. جی. شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی جی. سب سے بڑی کمیٹی ہے ان کی. جی. انہوں نے اس کو یونانیمسلی ریجیکٹ کیا ہے. پریس کانفرنس کی ہے پنجاب میں. جی. جو اکال تخت کے دربار صاحب کے جتھے دار ہیں جی. انہوں نے خود اس کے لیے الگ پریس کانفرنس کی ہے. سکھوں نے بھی ریجیکٹ کیا. آدیواسی اس کے خلاف سب سے بڑا اس وقت جی. پروٹیسٹ کر رہے ہیں ملک میں. نہیں لیکن اور اسی طرح شیڈول کاسٹ کے لوگ، شیڈول ٹرائب کے لوگ، ٹرائبل لوگ، کرسچنس تو لوگ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ دستور پر حملہ ہے یا دستور کو جو ہے وہ ختم کرنے کی سازش ہے؟ یقینی طور پر یہ دستور کے خلاف ہے. جی. 100% جس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. جی. اس لیے کہ جب آپ یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے جی. بلا کسی کانسنٹ لیے ہوئے کمیونٹیز کے جی. اور اس کو امپوز کریں گے جی. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو ہے وہ آرٹیکل 44 میں ڈائریکٹو پرنسپلز میں آیا ہے. ڈائریکٹو پرنسپلز کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس کی کوشش کرے گی. مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے وہ کوڈیفائی نہیں ہے. جہاں تک ہم نے دیکھا کئی فیصلوں میں جو ہے عدالت نے مسلم پرسنل لا بورڈ کو نہیں مانا اور اس کے برخلاف فیصلہ دیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے صرف مذمتی بیان جاری کیا تھا.
پھر وہی ایک بات کی دلیل ہے کہ آپ بالکل پڑھتے نہیں ہیں. جی جی بالکل میں نے پڑھا. پرسنل لا بورڈ کوڈیفائڈ ہے مسلم پرسنل لا. جی. مسلم پرسنل لا نے کوڈیفائڈ بک شامل کر دی. نہیں بک شامل کی ہے لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. کئی کورٹس نہیں مانتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ. ہم کیا کریں پھر اس کے بارے میں؟ تو اس کی مسلم پرسنل لا بورڈ نے جی مسلم پرسنل لا کو کوڈیفائی کر دیا ہے. جی اس کی ایک جسٹس احمدی نے جی چیف جسٹس جی نے بالکل اس کا رسم اجرا عمل. جی جی ٹھیک ہے. اب وہ نہیں مانتے تو ہم کیا، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے. جی. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ نہیں تو ابھی یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شریعت اور دستور میں جو ہے باضابطہ طور پر مداخلت ہے. اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوتا ہے جی تو یہ دستور کے خلاف ہے، جی انڈین کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. جی اس کی آرٹیکل 19 آرٹیکل 25 26 27 28 جی 29 30 سب کے خلاف ہے. جی یہ تو سجاد نعمانی جی جو بتا رہے تھے کہ جو یونیفارم سول کوڈ سرکار لانے جا رہی ہے وہ تمام جو ہے دستور کے خلاف ہے اور اس کی جو ہے تمام طبقات جو ہے مذمت کر رہے ہیں. جہاں کے انصاف کی خاص رپورٹ.